بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں سرسوں کے تیل کی مالش کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ جو اور چنے کا آٹا مکس کر کے شوگر والے مریض کو اس سے روٹی بنا کر کھلائیں، اس سے شوگر کنٹرول رہے گی۔ صبح اٹھ کر 7 کھجوریں کھا لو، ہر قسم کے جادو سے محفوظ رہو گے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے والی عورت کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں کھانا آہستہ اور چبا کر کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہو: پرجوش، کھلے ذہن والے، حوصلہ افزائی کرنے والے، شکر گزار اور پر اعتماد لوگ۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ سانس کی تکلیف ہو یا الرجی ہو تو ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ سری پائے اور مغز کھانے سے جسم کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جو انسان آپ کے ذہن میں آتا ہے وہی شخص آپ کی خوشی یا غمی کی وجہ ہوتا ہے۔ پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابالیں اور دن میں 3 بار پئیں، معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ مچھر کو O پازیٹیو بلڈ زیادہ پسند آتا ہے۔ بنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کھانسی کی بیماری دور رہتی ہے اور کھانسی سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ بدن کو خوبصورت رکھنا ہے تو روزانہ نہار منہ کھلی ہوا میں لمبے لمبے سانس لیں اور کچھ دیر پیدل چہل قدمی کریں۔ کیلا کینسر سے بچاؤ میں کافی مفید ہے۔ ہر نماز کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، چہرے پر کبھی کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتی ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ آٹے میں لیموں کا رس ڈال دیں، آٹا خراب نہیں ہوگا۔ ہمیشہ نیم گرم پانی پیا کرو، آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ چھوٹی الائچی کا استعمال کرنے والے لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی اور کبھی کمر کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ کچی سبزیاں کھایا کرو، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ اخروٹ کھانے سے رنگ سفید ہوتا ہے۔ اگر لمبی زندگی چاہتے ہو اور اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہو تو آٹا گوندتے وقت روٹی میں نمک کا کم استعمال کرو۔ انجیر دماغی کمزوری کو ختم کرتی ہے۔ منہ پر کیلے کے چھلکے مسل لو، کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ رات کو سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں ڈال کر سو جایا کرو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ شہتوت کھانا دماغی کمزوری میں مفید ہوتا ہے۔ 2 انچ کا ٹکڑا کیلے کا لو، اس کا پیسٹ بنا کے برش کے اوپر لگاؤ، صبح اور شام اس سے پیسٹ کرو، دانت چمک جائیں گے۔ سرسوں کا تیل اور ہلدی مکس کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ملا کے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے اپنے دانت صاف کرو، اس سے بہترین دانت صاف ہوتے ہیں اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ دانتوں میں کیڑا لگ جائے یا درد ہو یا سوراخ بن جائیں یا خون آتا ہو، پھٹکڑی لو، اس کو پانی میں ڈالو اور اچھی طرح مکس کرو اور اس کو اپنے دانتوں کی جڑوں میں لگا دو، دانت کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ دانت پیلے ہوں یا دانت میں درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگا دیں، دانت چمک اٹھیں گے۔ روزہ رکھنے والے انسان کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے پر مالش کرو۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرو، شوگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر کان میں کوئی کیڑا مکوڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کان کو بھر دیں، کچھ دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔
اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ منہ پر لگاؤ، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں، سانولی رنگت دودھ جیسی ہو جائے گی۔ گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چاٹ لو، گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اگر چائے پینی ہو تو ہمیشہ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد چائے پئیں۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً چائے پینے سے قبض کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہوتا ہو تو ایسے میں خربوزے کھاؤ، قبض اور جلن میں مفید ہوتے ہیں۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پیٹ بڑھ جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ دہی معدے کی تیزابیت کو بھی دور کرتا ہے اور وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کرواؤ، آپ کے گھر میں مچھر داخل نہیں ہوں گے۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پیو۔ کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ چہرے پر داغ دھبے اور دانوں سے بچنا ہے تو کریلے کا پانی پی لو، چہرہ صاف رہے گا۔ جس گھر میں پیاز کا پودا لگا ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ سبز ٹماٹر کا استعمال کیا کرو، یہ پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ کچے انار کا جوس پینے سے جسم سے چربی کم ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ نہار منہ انار کھاؤ، معدے کی سوزش بھی دور ہوگی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ بادام کا تیل گالوں پر لگاؤ، آپ کے گال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کیلے کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بال چھوٹے ہوں تو ایلو ویرا کا رس پانی میں شامل کر کے بالوں پر لگاؤ، بال لمبے گھنے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کو اپنا معمول بنا لیں۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ انگور جسم سے ہر طرح کی بیماریاں کھینچ لیتا ہے۔